اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز میں ہم جس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ جس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دی گئی تھی، تحفہ جو ہے وہ خاص حیثیت رکھتا ہے اور خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو اس کی امپورٹنس کسی وجہ سے ہے۔ اس کے مقصد، ان کی تمام اس کی جو ادائیں ہیں ان کا کوئی مقصد ہے اور کوئی حکمتیں ہیں۔ تو میں آج اس کے حکمتوں اور مقاصد پر روشنی ڈالوں گا کہ ہم جو تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دراصل ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہے سرنڈر ہو جانا، کہ ہم پوری دنیا اور دنیا داری سے اور تمام کاموں سے، سوچ کو ہم ادھر ادھر لے جانے سے، ہر طرف سے ہم نے چھوڑ کے خالق کائنات کے حضور ہم کھڑے ہو گئے، تاکہ ہماری جو سوچ ہے رب تعالیٰ کی طرف ہی مرکوز رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہیں تو انتہائی ہماری سوچ جو ہے، یعنی ہم انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہماری پوری کنسنٹریشن اس طرف ہو، اس لیے ہم نے جو ہے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا جو ہے دراصل یہ وعدہ نبھانے کے لیے، یعنی کمٹمنٹ کے لیے خصوصیات ہیں اس کے اندر، یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ عہد کرنے جا رہے ہو تو اس عہد کو نبھانے کے لیے خصوصیات ہیں ثنا کے اندر، وہ بھلے کسی انسان کے ساتھ ہی عہد نبھانے جا رہے ہو آپ۔ تو سبحانہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، پاک سے مراد ہے کہ عیبوں سے پاک ہے، یعنی وعدہ خلافی عیب ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے، منافقت کرنا عیب ہے، تو رب تعالیٰ جو ہے ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یعنی جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو تو وہ وعدہ خلاف نہ ہو، سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک سے مراد ہے کہ عیبوں سے پاک ہو، یعنی بھروسے مند ہو۔ عیبوں سے جو پاک ہوتا ہے وہ بھروسے مند ہوتا ہے، تو جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو وہ بھروسے کے قابل ہو، یعنی وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو۔ اس کے بعد ہے و بحمدک، کہ وہ تعریف کے قابل ہے۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، تو جتنا جو تعریف کے قابل ہوتا ہے تو وہ جو ہے تعریف جو ہے اس کی ہوتی ہے جس سے حد درجہ محبت ہو، اور محبت کا تقاضا جو ہے قربانی ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہو، یعنی وہ اچھا انسان ہے، اس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہو، تو جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو وہ اچھا ہو، تعریف کے قابل ہو۔ وعدہ بارہ قسموں کا، کہ اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ بابرکت سے مراد ہے کہ ترقی یافتہ ہو، برکت کا مطلب ہوتی ہے ترقی، یعنی وہ طاقت رکھتا ہو، دوسرے لفظوں میں کہ جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو وہ عہد نبھانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو ہے واتا اعلیٰ جدوں کا، کہ وہ بزرگ و برتر ہے، کہ جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو، بزرگ کا مطلب ہے جس کی مان کر چلا جائے، کہ جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو اس کی مان کر چلنے کا آپ کے اندر جذبہ بھی ہو، اور وہ بھی مان کر چلنے والا ہو جس سے عہد کرنے جا رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری خصوصیات ہیں۔ ولا الہ غیرک، کہ وہ ان تمام صفات میں یکتا ہے۔ اب یہ صفات انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ رب جو ہے انسان بھی رب تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں ان کا مظہر ہے، یہ انسانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ جس سے آپ عہد کرتے ہو تو ان میں یہ ہونی چاہیے، لیکن 100% نہیں ہو سکتی۔ 100% جو ہے بھروسے کے قابل کوئی نہیں ہوتا کہ جس پر 100% بھروسہ کیا جائے۔
اس کے بعد جو ہے 100% جو ہے ایسا شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے، انسانوں میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ جو تعریف کے قابل ہو۔ کچھ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی غلطیاں بھی انسان کرتا ہے، اور کچھ اس کے اندر مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہے انسان کے اندر، اور ان کے اندر کمی کوتاہی سمجھ کر ہی چلنا ہے، ان کو 100% سمجھنا بھی نہیں کہ یہ 100% جو ہے تمام انسانوں کو سچا نہیں سمجھ لینا، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ پھر اسی طرح جو ہے وعدہ نبھانے کی طاقت بھی ہو، جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو، اگر اس میں وعدہ نبھانے کی طاقت ہی نہیں ہے تب بھی وہ وعدہ کیسے نبھائے گا؟ لیکن رب تعالیٰ جو ہے وہ 100% طاقت رکھتا ہے، انسان تو 100% طاقت نہیں رکھتا، انسان تو بے بس ہے، ہر معاملے میں بے بس ہے۔ اس کی طاقت جو ہے وہ عطائی طاقت ہے، جو عطا کردہ طاقت ہوتی ہے تو وہ تو عاجزی ہی رکھتی ہے، وہ طاقت جو ہے بھروسے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے کہ وہ بزرگ و برتر ہے، یعنی اس کی مان کر چلا جائے۔ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جس کی 100% مان کے چلا جائے۔ ایون کہ اگر والدین ہیں تو والدین بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے اگر کوئی منافی ان کا کوئی عمل ہو اور اس پر وہ اکسائیں تو ان کی وہ بات نہیں ماننی۔ جو انسانی نیچر کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ بات بھی نہیں ماننی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی 100% مان کر چلا جائے، لیکن رب تعالیٰ جو ہے اس کی 100% ماننے میں ہی انسانیت کی بہتری ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ اس کے خدا خوفی کا جو مقصد ہے یا قرب الہی کا جو مقصد ہے، ان کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم جو ہے اس سے جو ہے 100% ہم اس کے خوف سے غلط نہ کریں، اور وہ ہم اس کی طاقت کو 100% مانتے ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، الحمد شریف سے پہلے ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مقصد کیا ہے کہ ہم شیطان مردود سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان مردود سے مراد کہ وہ افعال و اعمال جن کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ان سے پناہ مانگنا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے کن افعال و اعمال کو پسند نہیں کرتا، جو انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہوتے، ان سب سے پناہ مانگنی ہے۔ اور جو پناہ مانگنے والا جو ہوتا ہے، جو اقرار کرتا ہے اور جو پناہ مانگتا ہے، ان افعال و اعمال سے گریزاں ہونا بھی اس کے پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان سے گریز کرے، ان طور طریقوں سے گریز کرے کہ جن کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جو انسانیت کی نیچر کے الٹ ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرنے سے مراد کہ اس کی مرضی کی مطابقت سے چلنا، جیسے یعنی وہ چاہتا ہے اس کی مطابقت سے چلنا۔ اب وہ کیسے چاہتا ہے؟ انبیاء کی طرز پر کردار کو ہی چاہتا ہے، یعنی اس کا جو منہ بولتا جو نمونہ ہے وہ انبیاء کا طرز عمل ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو انبیاء کا طرز عمل ہے بہت اعلیٰ طرز عمل ہے، اس پر بڑی سختیاں آتی ہیں۔ تو رحمان کی صفت کے تحت سختیاں آئیں گی، کیونکہ رحمان کی جو صفت ہے رب تعالیٰ کی وہ باپ والی ہے، یعنی باپ اپنی اولاد پر سختیاں کرتا ہے۔ وہ اس لیے سختیاں کرتا ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے یعنی ایک مستقبل اس کا اچھا ہو جائے، کوئی بڑا کردار ادا کرے، اس لیے وہ سختیاں کرتا ہے۔ تو لہٰذا باپ کی ان سختیوں کے پیچھے بھی ایک محبت کار فرما ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے بڑا کوئی کردار ادا کرے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی چاہت کی مطابقت سے جو چلے گا اس پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، انبیاء پر بھی آئی ہیں۔ جو بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے اس کو بڑی آزمائشوں سے اور جو ہے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان جو ہے تکالیف کا مقصد اور ان آزمائشوں کا مقصد برباد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ رحیم کی صفت جو کہ ممتا والی صفت ہے، اس کے تحت رب تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔
یعنی انسان مدد کرنے میں جتنا بھی قریب ہو وہ بے بس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ساتھ کسی کے بیٹھا ہوں، یا کوئی بھی انسان جو ہے جس کی وہ مدد کرنا چاہ رہا ہے، اس پر کوئی مشکل وقت آ گیا، وہ جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے جب ہاتھ کام نہ کریں، خدا نہ خواستہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں، اس کی جو ہے وہ ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں، اس کی زبان کام کرنا چھوڑ دے، اس کی آنکھیں کام کرنا خدا نہ خواستہ چھوڑ دیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ تو اس کے اندر جو طاقت ہے وہ تو عطائی ہے، عطا کردہ ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ جب اپنی وہ طاقت نہیں رکھتا تو وہ 100% عاجز ہے، وہ اپنی مرضی 100% نہیں رکھتا اور رکھ نہیں سکتا۔ پھر انسان جو ہے سویا ہوا ہو تو وہ تو غافل ہوتا ہے، وہ کس کی مدد کر سکتا ہے؟ یعنی اس کے قریب سے اگر کوئی بھی گزر جائے تو اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی نیند جو ہے وہ غفلت کا نام ہے، اور اونگ پل بھر بھی غافل نہ ہونے کا نام ہے۔ تو آیت الکرسی میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، کہ وہ مدد کرنے میں پل بھر بھی غافل نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کے بھید جاننے والی جو ہے طاقت ہے، اور وہ ہر وقت ساتھ ہے اور لازمی ساتھ نبھاتی ہے۔ تو اس کی مدد کا جو آسرا ہے وہ انسان کو بہت مضبوط کر دیتا ہے کہ کسی حال میں بھی وہ مدد کرنی نہیں چھوڑے گا۔ جو بھی مشکل وقت آئے گا تو وہ لازمی میری مدد کرے گا۔ یہ تصور انسان کو اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر اتنا حوصلہ اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو پھاڑ ڈالے اور سمندروں کو چیر ڈالے، ایسی اس کے اندر جو ہے حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلہ مند جو فرد ہوگا وہی کوئی بڑا کردار ادا کر سکے گا۔ تو گویا کہ ثنا جو ہے وہ خصوصیات ہیں جو کمٹمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور کمٹمنٹ نبھانے کے لیے جو اہلیت ہے وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ جو ہے علامہ شریف میں ہے۔ اس کے بعد پھر میں بعد میں بات کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔